اردو زبان کے جو حروف ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے ان میں آگے کے کچھ اور حروف بچے ہیں، اس سبق میں ہم ان حروف کو بھی کور کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک حرف ہے یہاں پر، یہ ہوا میم۔ میم آواز کیا ہوگی؟ ماں مچھی جو ہوتا ہے، ماں مچھلی، میم ما یہ اس کی آواز ہے۔ تو حرف کا نام ہے میم، یہ یہاں پہ لکھا ہے میم میم۔ اس کے بعد ہے نون، جو نانل ہوتا ہے اس کی آواز اس سے ہم نکالتے ہیں نون۔ تو یہ شکل ہے، بیچ میں ہم ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں تو یہ نون بن جاتا ہے، یہ نون آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے بعد یہ ایک ہے نون غنہ۔ ایکچولی یہ پروپر کوئی حرف ہے نہیں، لیکن ہم نے اس کو لکھ دیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھے۔ جو ہندی زبان میں ان کی بندی ہوتی ہے، ان کی بندی، جیسے ناک میں جو آواز جاتی ہے، لائک انگور۔ اب انگور میں آ کے اوپر جو ایک چھوٹی سی بندی ہوتی ہے، جہاں جہاں ہم آدھا نے یوز کرتے ہیں تو وہاں پر اس نون غننے کا استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ اب اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں، جب یہ شروع میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، تو کیسے لکھتے ہیں وہ چیزیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اتنا دھیان رکھیں کہ جب کسی بھی حرف کے آخری حرف، کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر ان کی بندی ہو تو یہ اخیر میں اس طرح لکھا جاتا ہے، نون ہوتا بغیر نقطے کے، نقطہ اس میں نہیں ہوتا، یہ نون غنہ کہلاتا، ان کی بندی کے لیے آتا ہے۔ اور اگر ان کی بندی پہلے والے حرف پر ہے کسی لفظ میں، جیسے کوئی شبد ہوتا ہے اس میں کئی لیٹرز ہوتے ہیں، کئی حرف ہوتے ہیں، تو اس کا جو پہلا حرف ہے یا دوسرا تیسرا بیچ والا کوئی بھی حرف ہے، اس پر اگر ان کی بندی ہوتی ہے تو وہاں پر پورا نون ہی لکھا جاتا ہے وہاں پہ نقطے کے ساتھ میں۔ اور اگر آخر میں ان کی بندی ہے، آخری والے حرف پر ان کی بندی ہے، انتم والے لیٹر پر، تو وہاں پر ہم یہ نون غنہ پورا لکھتے ہیں، یہ والا بغیر نقطے کے نون لکھتے ہیں، یہ نون غنہ اس کو کہتے ہیں۔ پراپر یہ ایک حرف نہیں ہے اردو زبان کا، لیکن یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ایک حرف ہے ہمارے پاس، اس کو بولتے ہیں واو، واو وزن جس کو بولتے ہیں ہندی میں واو، اور ڈبلو اور وی آتا ہے اس میں آپ کا انگلش میں۔ تو یہاں پر ہم نے رومن میں بھی لکھ دیا ہے واو، اور یہ ہندی میں بھی لکھ دیا ہے۔ جس کو ہندی آتی ہے پڑھنا تو ہندی سے سمجھ سکتا ہے، جس کو ہندی نہیں آتی ہے لکھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو وہ رومن سے سمجھ سکتا ہے بآسانی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس دو حرف ہیں یہاں پہ، یہ ہا ہے، ایک ہم نے ہا ہے اوپر پڑھا تھا، تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ہے۔ جیسے آپ کہاں جا رہے ہو، تو رہے اور ہو میں جو ہے تو وہ اس سے آتی ہے لکھی ہوئی۔ اب ان دونوں، یہ دونوں ہے چھوٹی ہا، ان کو ہم بول سکتے ہیں، جو مطلب کلیجی کی طرف سے نکل کے آتا ہے یہ حرف۔ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے۔